الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہدی الیہ من ینیب، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے کہ سالانہ اجتماع بخیر و خوبی اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے اور نظر ہمیشہ مقصد پہ رکھی جاتی ہے، مبادیات اور متعلقات پہ بحث نہیں کی جاتی۔ مقصد حاصل ہو جائے تو ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ مبادیات اور اس کی متعلقات اچھے بھی ہوں، مقصد حاصل نہ ہو تو ان کے اچھا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اجتماع میں مقصد حصول برکات ہے۔ کس کو کیسا کھانا ملا، بستر کیسا تھا، جگہ کیسی ملی، یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، یہ متعلقات ہیں، ان پہ بحث نہیں ہوتی، ان کا کچھ حاصل بھی نہیں ہے، نظر نصب العین پہ رہنی چاہیے۔ بہت سے خوش نصیب تھے جنہیں روحانی بیعت نصیب ہوئی، بہت سے خوش نصیب تھے جنہیں بالائی مراقبات نصیب ہوئے، اور ہر آنے والا خوش نصیب تھا کہ اسے ذکر قلبی نصیب ہوا۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ پا ہی لیا، مقصد یہی تھا۔ لیکن ایک بات کو خصوصی طور پر پیش نظر رکھیں، تعلقات کا بنانا بھی ایک بات ہے، مشکل کام ہے۔ رشتے بنانا، تعلق بنانا آسان نہیں ہوتا، لیکن مشکل اس وقت آتی ہے جب اس کے ساتھ نبھا کرنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کا سودا ہے۔ جنہیں روحانی بیعت نصیب ہوئی، اب یہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ زندگی میں اس نعمت سے کتنی وفا کرتے ہیں۔ اور کس طرح سے نباہ کرتے ہیں۔ محبت کے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ دنیا میں مضبوط ترین رشتہ محبت کا ہے، لیکن اپنی ساری مضبوطی کے ساتھ بہت حساس اور نازک ترین بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں مارکیٹ میں بعض برتن انبریکیبل ملتے ہیں کہ یہ ٹوٹتا نہیں، میز سے گر جاتا ہے، ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، فرش پہ لگتا ہے، ٹوٹتا نہیں، یہ انبریکیبل ہے۔ لیکن شاید کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہو
کہ جو چیز انبریکیبل ہوتی ہے جب وہ ٹوٹتی ہے تو بہت ہی باریک ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ جو شے بھی، جو برتن بھی انبریکیبل ہوتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال محبت کے رشتوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے اس رشتے کے بارے فرمایا فَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، جس نے توڑا اس نے اپنے پلے باقی کچھ بھی نہیں چھوڑا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور اللہ کی بخشش بہت وسیع ہے۔ ہمارے گناہوں سے اس کی بخشش وسیع تر ہے، لیکن یہ گناہ اور توبہ کا رشتہ ضرور ہے، مگر محبت میں اس کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، جڑ تو پھر یہ جائے گا لیکن گرا رہ جائے گی۔ وہ بات پھر سے نہیں بنتی جو ٹوٹ کر جوڑا جاتا ہے، گرا رہ جاتی ہے۔ تو ہم سب کو اس بات کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں، اس عہد میں، جس کے پتھر بھی عہد کی برائی کی شکایت کرتے ہیں، انسان تو انسان، شجر و حجر بھی اس عہد کی بے راہ روی پہ نوحہ کناں ہیں۔ اس عہد میں اگر اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو پھر اس کی حفاظت کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے بزرگان دین کے واقعات پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ اللہ کے بڑے بڑے مقرب بندے اس دنیا سے ہو کر گزرے، بڑے بڑے اعلیٰ مقامات اور بڑے بڑے اعلیٰ مناصب کے لوگ۔ کسی کی سوانح دیکھ لیجئے، ان کی بارگاہ میں تو شاید لاکھوں لوگ حاضر ہوئے اور انہیں اصلاح بھی نصیب ہوئی، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اس کے ساتھ تسبیحات، یہ پڑھا کرو وہ پڑھا کرو۔ لیکن بہت ہی کم خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں کسی نے ذکر قلبی کا سبق دیا۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ بہت ہی بڑے بڑے نامور حضرات کے ساتھ اول تو کوئی ایسا بندہ ملتا نہیں جسے انہوں نے کیفیات قلبی عطا کی ہوں، اور اگر ملیں گے 1 2 3 4 5 اس سے زیادہ نہیں ملتے، اس لیے کہ یہ رشتہ بہت نازک بھی ہے، بہت حساس بھی ہے، اگرچہ مضبوط ترین رشتہ ہے۔ یہ کام بارگاہ نبوت میں ہوا کہ جو آیا، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، عالم، ان پڑھ، امیر، غریب، جو آیا شرف صحابیت سے نوازا گیا۔
یہ سنت عہد صحابہ میں زندہ رہی، جو آیا شرف تابعیت سے نوازا گیا، تابعین میں یہ سنت زندہ رہی، جو آیا تبع تابعی کہلایا، بلا تمیز، وہ مرد تھا یا خاتون تھی، وہ امیر تھا یا فقیر تھا، عالم تھا یا ان پڑھ تھا۔ تبع تابعین سے لے کر تبع تابعین کی خدمت میں بھی جانے والے سارے جو ہیں وہ باطنی کمالات نہیں پا سکے۔ تبع تابعین کے بعد گنتی کے لوگ آ جاتے ہیں، یہ الگ شعبہ بن گیا۔ جس طرح شعبہ تفسیر تھا علوم ظاہری میں، جس طرح تقسیم ہو گئی، شعبہ تفسیر بن گیا، شعبہ حدیث بن گیا، فقہ کا ایک شعبہ بن گیا، اسی طرح یہ بھی ایک الگ شعبہ بن گیا، اور گنتی کے لوگوں نے تبع تابعین سے برکات قلبی حاصل کی، کیفیات قلبی حاصل کی۔ دنیا کبھی ان حاملین برکات سے خالی نہیں رہتی، لیکن کمیاب ضرور ہو گئے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، عقیدت اپنی جگہ، حقائق حقائق ہوتے ہیں۔ ان تین زمانوں کے بارے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد والوں کا، اور پھر ان کے بعد والوں کا، یعنی صحابہ اور تابعین کا۔ یہ تین عہد خیر القرون کہلاتے ہیں، بہترین زمانے جو آسمان نے کبھی زمین پہ دیکھے، بہترین زمانے جن پر کبھی سورج طلوع ہوا۔ پہلی امتوں سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں تک ہر زمانے میں، ہر عہد سے یہ تین زمانے بہتر ہیں۔ اللہ کریم کا ایک اپنا نظام ہے۔ اگر سوکھا پڑتا ہے تو برسات بھی ہوتی ہے، اندھیرا بڑھتا ہے تو فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک اپنا نظام ہے، چیزوں کو بیلنس رکھتا ہے، برابر رکھتا ہے، تبھی نظام کائنات چلتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں نیکی اور برائی کا بھی ایک توازن رہتا ہے۔ انسان نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں فریب کھاتا ہے، اور شیطان کو بھی تب موقع ملتا ہے جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کا شکار ہوتا ہے۔ اپنے آپ پر قدرت توفیق دے اور کوئی قابو پا لے تو شیطان کے لیے گنجائش کم رہ جاتی ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں گے اپنی زندگی پر تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جہاں جہاں ہم نے خواہش نفس کو اہمیت دی، وہاں شیطان کو بھی شاہ دینے کا موقع مل گیا۔ اور جسے اللہ نے توفیق بخشی، خواہشات نفس پہ قابو پایا اور اس نے شریعت مطہرہ پہ نگاہ رکھی اور قرآن و سنت پہ نگاہ رکھی، وہاں شیطان کے لیے بھی موقع کم ہوتا چلا گیا۔ تو طویل عرصے کے بعد، صدیوں کے بعد، ان تین زمانوں کے بعد قدرت نے یہ سعادت حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حصے میں کر دی کہ یہ 1200-1300 سال گزرنے کے بعد پھر ایک بندے کو یہ توفیق عطا کی کہ اس کے پاس جو بھی آیا کیفیات قلبی لے کر لوٹا۔ یہ صدیوں بعد یہ سنت پھر سے زندہ ہوئی۔
کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ اس کا کمال ہے، نہ اس میں آپ کا کمال ہے کوئی، نہ اس میں کوئی میرا کمال ہے۔ فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علیہ۔ بعض لوگ ایسے بے وقوف ہیں میرے حبیب کہ یہ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، یہ بڑا ہم نے آپ پر احسان کیا۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا، مجھ پر احسان نہ کرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للاسلام، یہ تو اللہ کا احسان تم پر ہے کہ اس نے تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کر دی۔ یہ بھی انسان کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے، اس مبارک زمانے میں لوگوں کو ہوئی تھی تو اب بھی ہوتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں میرا کمال ہے، نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، کوئی بھی اپنا کمال نہ سمجھے، اس کا احسان ہے، اس نے اس نظام کو بیلنس رکھنا تھا، کچھ لوگوں کے دلوں میں اپنی یاد کو بسانا تھا، کچھ سینوں کو منور کرنا تھا۔ جتنی بے حیائی بڑھ رہی ہے، بے حیائی کے پاس مادی اوزار ہیں، کتابوں کو، پرنٹ میڈیا کو استعمال کرتی ہے، ٹیلی ویژن ریڈیو کو استعمال کرتی ہے، اس نے سینوں کو منور کر دیا۔ کوئی مادی ہتھیار نہیں، اپنی تجلیات سے روشن کر دیا، برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن کر دیا، لیکن یہ اس کی اپنی عطا ہے کہ کس کو توفیق عطا کرتا ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اس کا احسان ہے۔ بل اللہ یمن علیکم، اللہ تم پر احسان فرماتا ہے، اللہ کا احسان ہے تم پر، ان ہداکم للاسلام، کہ تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیا، ہدایت دے دی، چن لیا، یہ اس کا احسان ہے۔ شاید مجھ سے آپ سے زیادہ خوبصورت زمانے میں لوگ بستے ہیں، مجھ سے آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بستے ہیں، مجھ سے آپ سے زیادہ جسمانی طاقت میں تکڑے لوگ بستے ہیں، مجھ اور آپ سے زیادہ ادب سے اور علم سے آشنا لوگ بستے ہیں، مال و دولت میں، اقتدار میں، ثروت میں ہم سے زیادہ تکڑے لوگ بستے ہیں، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے توفیق عطا کر دی۔ تو اس احسان باری کو یاد رکھیے، یہ بات ذہن میں رہے کہ اس خدا ناآشنا عہد میں، اس فوش اور بے حیا لوگوں کے زمانے میں ایک عجیب عہد آ گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے پڑھا بھی سنا بھی بزرگوں سے کہ حاکم وقت میں تو 70 اولیاء اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ظلم نہیں کرتا، ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اب حالات بدل کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہی حکمران بولتے ہیں، اور حکومت کی کسی بات پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور اس جھوٹ کو، منافقت کو سیاست کہہ دیا جاتا ہے۔ جی سیاست میں تو یہ ہوتا ہے، بلکہ بڑی بے باکی سے ٹیلی ویژن پر میں نے سیاستدانوں کو یہ کہتے سنا کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ اب حرف آخر کیا ہوتا ہے؟ حرف آخر سچ ہوتا ہے، سچ کے علاوہ جتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں ان میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، وہ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، کبھی کوئی جھوٹ بولا، کبھی ضرورت پڑی تو اسی بات کا دوسرا رخ سامنے کر دیا۔
تو حرف آخر جو ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، سچ ہوتا ہے، وہ بدلتا نہیں۔ تو بڑے فخر سے ہمارے سیاستدان کہتے ہیں سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، یعنی ہم کبھی سچ نہیں بولتے۔ تو جب حکومتوں اور حکمرانوں پہ اس طرح کا زوال آتا ہے تو لوگ حکمرانوں سے سیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عوام یا عام آدمی وہ کردار اپناتا ہے جو اس کے حکمرانوں کا ہوتا ہے، ان کی نقل کرتا ہے غیر شعوری طور پر۔ تو اب دیکھ لیجئے جب سے حکمرانوں اور حکومتوں اور سیاستدانوں نے کہا کہ کوئی بات ہماری حرف آخر نہیں، تو نیچے تک یہ بیماری اس طرح آ گئی ہے کہ کسی بندے کی کوئی بات حرف آخر سمجھنے کو جی نہیں چاہتا کہ اب اس نے کیا کہا، تھوڑی دیر بعد کیا کہے گا۔ اس طوفان بدتمیزی میں اگر کسی کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو بہت بڑا احسان ہے اس کا۔ پھر یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم یہ احساس زندہ رکھیں کہ اللہ کریم نے کس دور میں مجھ پر کتنا احسان فرمایا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری محنت اس لیے ہے کہ کچھ ایسے لوگ دنیا پہ نظر آئیں جنہیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں ایسے مسلمان اس طرح ہوا کرتے تھے، اس طرح کے لوگ تھے مسلمان۔ تو اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کیجیے، اور اس کی حفاظت اتباع شریعت میں ہے۔ لقمہ حرام ساری محنتوں کو ضائع کر دیتا ہے، اور جو گوشت حرام سے بنتا ہے نبت من السحت، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ناجائز ذرائع کی آمدنی سے جو گوشت بنتا ہے النار اولی بہی، اس کی جگہ جہنم میں ہے، حرام کا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے حرام بھی کھا لیا اور نجات بھی ہو گئی تو سیدھے جنت نہیں جائیں گے، وہ حرام کا گوشت جہنم میں جلایا جائے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اس کی جگہ نیا گوشت عطا کرے گا جو جنت میں جائے گا، حرام کسی صورت نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے آئے گا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، دریں حال ہے کہ سفر کی گرد اس کے بالوں پہ پڑی ہوگی، بال پریشان ہوں گے، کپڑے فرسودہ ہوں گے، تھکاوٹ جسم کے ایک ایک حصے پہ سوار ہوگی، اور درد سے پکار رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک، لیکن بارگاہ عالی سے اسے کوئی جواب نصیب نہیں ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، اتنی محنت کر کے، اتنی مشقت کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اتنے درد سے پکارے گا تو جواب نصیب نہیں ہوگا۔ فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوگا، اس کے اخراجات حرام ذرائع سے ہوں گے، لہذا اس کی پکار قبول نہیں ہوگی، اسے جواب ہی نہیں دیا جائے۔ کوئی جواب دینا بھی گوارا نہیں فرمایا جائے گا، کہ انکار بھی کیا جائے تو ایک تخاطب تو ہے، بات تو ہوتی ہے کہ اللہ کہے میں تمہارے سے ناراض ہوں، تو میں نہیں، اس سے بات ہی نہیں ہوتی۔ بھرپور کوشش کریں لقمہ حرام سے بچنے کی، یہ زہر قاتل ہے کیفیات قلبی کے لیے۔
محنت سے، جائز وسائل سے، حلال ذرائع سے ضرور کمائیں، جو روزی اللہ دے اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، لیکن حلال ہونا چاہیے۔ عبادات کی حفاظت کیجیے اور فرائض اپنے وقت پہ ادا کیجیے۔ عقل حلال اور صدق مقال، کھانا حلال ہو، بات سچی ہو، یہ دو بنیادی اصول ہیں۔ اس دنیا نے، اس کی حکومتوں نے، اس کے اقتدار نے، اس کے عیش و عشرت نے، کسی نے بھی باقی نہیں رہنا، یہ سب فانی ہے، یہ سب وقتی کھیل ہے۔ یہ چیزیں نظر کچھ اور آتی ہیں، ان کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ بظاہر بڑی میٹھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے ذائقے بڑے تلخ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، ہمارے دیکھتے دیکھتے تھوڑے سے عرصے میں کیسے کیسے حکمرانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا، کیا انہوں نے کبھی خواب میں بھی سوچا تھا؟ کبھی شہنشاہ ایران کے تصور میں بھی تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا؟ کبھی مجیب الرحمن نے یہ سوچا تھا کہ وہ اس انجام کو پہنچے گا؟ کبھی اندرا گاندھی کو یہ خیال آیا ہوگا کہ اس کے ساتھ ایسا انجام ہوگا؟ کبھی ذوالفقار علی بھٹو نے یہ سوچا ہوگا؟ کبھی ضیاء الحق کو یہ خیال آیا ہوگا؟ نہیں، کسی نے نہیں سوچا، لیکن ہو گیا۔ موجودہ لوگ جو بیٹھے ہیں، کبھی پرویز مشرف صاحب نے سوچا ہوگا کہ اس طرح سے چھپ کر بیٹھنا پڑے گا اور پورا ملک لعنتیں برسائے گا؟ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس نے بٹھا بھی وہیں رکھا ہے جہاں سارے لوگ خدمتیں کرتے تھے، وہیں سارے لوگ نفرین بھی بھیج رہے ہیں۔ یہ وقت کی بات ہے، یہ چلتا رہتا ہے، اور انسانی کردار نتائج بن کر سامنے آتا رہتا ہے۔ کبھی اپنی بڑائی کے زوم میں گرفتار نہیں ہو جائیے گا، بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے کسی بندے کو چینج اوور نہیں کیا۔ کی وجہ؟ مسجد دا چینج اوور نہیں کیا۔ وہ کسی نے بھیج کے پتہ کرو نہیں، ٹھیک کرو نا، وہ چلا کے بے فکر ہو گئے، پتہ کرو نا۔ آپ کا جامر بھی بند ہو گیا۔ اللہ کے کسی بندے کو
کمزور اور بے بس نہیں سمجھیے گا، حقیر نہیں جانیے گا کہ اسے اپنی مخلوق بہت عزیز ہے، اور ہر جان کے ساتھ اس کا رشتہ ہے۔ وہ نیک ہے یا بد، مومن ہے یا کافر، اس معاملے کا حساب لینا اس کے اپنے دست قدرت میں ہے۔ میں اور آپ کسی کے جج نہیں کہ ہم کسی کو گلیوں پہ قتل کرتے پھریں، کسی پہ بم مارتے پھریں کہ یہ برا آدمی ہے۔ یہ دین نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے۔ زندگی کو اتباع سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی پوری صحیح فرمائی ہے۔ جہاں تک اجتماع کا تعلق ہے تو اس دفعہ بحمد اللہ یہ اجازت دی جاتی ہے کہ اجتماع ختم نہیں ہوگا۔ پورا سال جس ساتھی کو جب وقت ملے، 1 دن 2 دن 10 دن مہینہ 1 گھنٹہ، جس کو جب وقت ملے وہ آ بھی سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے۔ اذکار بھی باقاعدگی سے ہوتے رہتے ہیں، اسے ذکر بھی نصیب ہوں گے، تربیت بھی نصیب ہوگی۔ سالانہ اجتماعات یا جو باقاعدہ اجتماعات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے، لیکن آج سے یہ خوشخبری ہے آپ احباب کے لیے کہ جو ملازمت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، کسی دوسری مصروفیت، صحت کی خرابی کی وجہ سے اجتماع میں شرکت نہیں کر سکے، جب فرصت ملے، جب مہلت ملے، جتنا وقت ملے، بے دریغ تشریف لائیے اور اطمینان سے رہیے۔ گویا اجتماع انشاءاللہ العزیز سارا سال جاری رہے گا۔ اللہ کریم کا شکر ہے، کھانے پینے کا مسئلہ لنگر پہ حل ہو جاتا ہے۔ موسم کے مطابق اپنے بستر کی ذمہ داری ہر آنے والے کی اپنی ہوگی، گرمی ہے یا سردی، بستر کا اہتمام ہر ایک کا اپنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسے رزق مادی بھی ملے گا، روحانی بھی نصیب ہوگا، اور یہ سب اللہ کریم عطا کرنے والے ہیں۔ کوئی بندہ کسی کو کوئی ذرہ دے نہیں سکتا، یہ سب اس کی عطا ہے۔ اجتماعات میں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو میرے لیے میری اولاد، میرے بھائیوں، رشتہ داروں سے لے کر وہ ساتھی جسے میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، سب برابر ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ یہاں جو آتا ہے وہ طلب الہی میں آتا ہے، دنیاوی رشتے جتانے کے لیے نہیں آتا۔ دنیاوی رشتے دنیاوی امور کے لیے ہیں، اور دنیاوی رشتوں کو میدان حشر میں کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا کون کس کا بیٹا ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کی نسب کا کوئی امتیاز نہیں ہوگا۔ یہ خاصہ پوری کائنات میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کی ذات بابرکات سے کسی کا نسبی رشتہ بھی ہو، اور نسبی رشتے پہ قید ہے کہ وہ عقیدے اور عمل میں حضور کا متبع بھی ہو۔
چونکہ اصول ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا تو انہوں نے دعا کی، بار الہ تیرا تو وعدہ تھا کہ تیرے خاندان والوں کو اور تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، تو میرا تو سکا بیٹا غرق ہو گیا۔ جواب میں ارشاد فرمایا گیا انہ لیس من اہلک، وہ تیرا کچھ نہیں لگتا، تیری اولاد میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ سگا بیٹا، یا اللہ گھر والوں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال برے تھے، اس کا کردار صحیح نہیں تھا، لہذا آپ کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ تو اگر حضور کی اتباع کا رشتہ یا عقیدے کا رشتہ چھوٹ جائے تو پھر نسب کا رشتہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہاں، عقیدہ وہ ہو جو حضور نے تعلیم فرمایا، کردار وہ ہو جو سنت نبوی ہے، اور پھر حضور کے ساتھ نسبی رشتہ بھی ہو، یہ نور علی نور ہے، اور یہ صرف ایک رشتہ ہے جس کی اہمیت روز حشر بھی ہوگی، باقی کسی کے کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں۔ لہذا جو لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں وہ بے دریغ ہو کر آئیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی طلب میں آتے ہیں، اور سب کی ایک جیسی عزت ہے، سب کا ایک جیسا احترام ہے، اور سب کو ایک جیسی توجہ نصیب ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے لنگر میں 10 لاکھ دیے ہیں، میں نے 1 لاکھ دیا ہے، میں نے 5,000 دیے ہیں، اور ایک غریب کے میں نے کچھ نہیں دیا ہے۔ مجھے کوئی علم نہیں ہوتا کس نے لنگر میں کیا دیا ہے، اور نہ یہ میرا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے تو اللہ اس کے حال سے واقف ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا وہ نہیں دیتا، اللہ اس کے حال سے واقف ہے۔ لنگر کی ایک ہی دیگ پکتی ہے، شاہ و گدا سب کے لیے ایک جیسا کھانا پکتا ہے، ایک طرح سے سرو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی کہ اس نے تو جی اتنے لاکھ جمع کرا دیے تھے، اس کا خاص اہتمام کیا جائے، اور اس نے کچھ نہیں دیا، اسے یہاں یہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں سارے، کوئی دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، جو نہیں دیتا اس کے پاس نہیں ہوتا نہیں دیتا۔ یہاں کوئی نہیں پوچھتا، مجھے یہ تک علم نہیں ہوتا، نہ میں یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس نے لنگر میں کیا دیا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ اس حال سے واقف ہے۔ کچھ دوست تحفے دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک صحابی کو حضور نے ایک علاقے کا مالیہ جمع کرنے پر مقرر فرمایا۔ جب وہ واپس آئے انہوں نے وہ خراج یا مالیہ بیت المال میں جمع کرایا اور کچھ مال الگ رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ الگ کیوں رکھ لیے؟ یا رسول اللہ، یہ لوگوں نے مجھے میری ذات کے لیے تحفے دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں میں اس منصب پہ مقرر نہ کرتا، تم اپنے ماں باپ کے گھر ہوتے، یہ لوگ تمہیں تحفے دے جاتے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر یہ بیت المال میں جمع کرو، یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ اس منصب کے ہیں۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایک گورنر نے بیت المال کا مال جمع کرایا، کچھ چیزیں الگ رکھ لیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ الگ کیوں رکھی ہیں؟ امیر المومنین، یہ لوگوں نے مجھے اپنی ذات کے لیے دیے ہیں۔ فرمایا اگر تم گورنر نہ ہوتے، ماں باپ کے گھر ہوتے، تو یہ لوگ تمہیں تحفے دے جاتے؟ نہیں جی، پھر کیوں دیتے؟ فرمایا پھر یہ گورنر کے ہیں، اور گورنر حکومت کا نمائندہ، یہ بیت المال میں جمع کرو۔ اس لیے احباب سے درخواست ہے کہ جن لوگوں کو ذکر کرانے کی اجازت دی جاتی ہے، یا امیر بنا دیا جاتا ہے، یا صاحب مجاز بنا دیا جاتا ہے، ان کو تحفوں کی مار مت دیں، انہیں اپنا کام خلوص سے کرنے دیں۔ کوئی میرے لیے تحفہ لاتا ہے تو میں اس سے واقف نہیں ہوتا کہ کس نے کیا تحفہ دیا ہے، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ جو نہیں لاتے، جو لاتے ہیں،
سب کے ساتھ برابر شفقت ہوتی ہے، کوئی نہیں پوچھتا یہاں۔ اب ایک نئی بیماری شروع ہو گئی ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وہ 2 جوڑے 3 جوڑے کپڑے لے آئیں گے، اوپر سٹیکر لگا ہوگا، یہ حضرت جی کے لیے ہے، یہ حضرت جی کے بیٹے کے لیے ہے، یہ حضرت جی کی بیوی کے لیے۔ تم میرے بیٹے بیویوں سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ کیا میرے بیٹے بیویاں پہلے بغیر کپڑوں کے بیٹھے ہیں اور تم نے انہیں کپڑے پہنانے؟ تم کون ہوتے ہو؟ Who are you؟ میں نے کبھی آپ سے بیٹے بیویوں کا پوچھا ہے؟ آپ کون ہوتے ہو؟ اگلے دن ایک بیگ وہ ٹافیوں کا تھا، اس پہ چھوٹے بچوں کے نام لکھے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں۔ یار تم کون ہوتے ہو؟ میں آپ کو خلوص سکھاتا ہوں، آپ مجھے ہیرا پھیریاں سکھاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ میرا رات دن آپ کو خلوص سکھانے پہ لگتا ہے اور آپ مجھے بھی ہیرا پھیری سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ عدلے کا بدلہ اچھا دے رہے ہیں۔ کسی نے کوئی چیز دینی ہے تو وہ نہ میری ہے نہ میرے بچوں کی ہے، وہ سیدھی سیدھی دارالعرفان کی ہے، اور کسی نے نہیں دے سکتا تو بے شک نہ دے۔ کپڑے جوتے ٹافیاں لانے کی بجائے دارالعرفان کے فنڈ میں پیسے دیں، مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کپڑے پہننے کو مل جاتے ہیں، اللہ کریم دے دیتا ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں سے میں زیادہ کماتا ہوں الحمدللہ، ابھی تک بھی۔ میرے مادی وسائل اللہ نے مجھے بہت مضبوط دیے ہیں، اور میں آپ میں سے بہت سے لوگوں سے زیادہ کماتا ہوں۔ آپ سے میرے پاس گاڑیاں اچھی ہیں، آپ سے میرے مکان اچھے ہیں، آپ سے میرے پاس اللہ کی دی ہوئی وسیع زمینیں ہیں، کول مائنز ہیں، ٹرک رکھے ہوئے ہیں، پیٹرول پمپ لگے ہوئے ہیں، بے شمار وسائل ہیں روزی کے میرے پاس، اور میں آپ سے زیادہ کما لیتا ہوں۔ میں برطانیہ میں تھا تو ایک شخص مجھ سے ملا تو کہنے لگا کہ آپ 6 مہینے رہیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو میں جو 2 ہفتے لایا ہوں وہی ہے، میں تو واپس چلا جاؤں گا۔ تو آپ 2 مہینے رہ جائیں۔ میں نے کہا بھئی میں تو اس سے زیادہ، میرے پاس 2 ہفتے ہیں اور اس کے بعد میرے اور کام ہے، چلا جاؤں گا۔ تو کہنے لگا عجیب بات ہے، جو یہاں آ جاتا ہے غیر قانونی طور پر بھی آئے۔ یار نا خدا دا خوف، جنریٹر چلتا رہے، تواڈے پیو دا تیل لگدا پیا، جے چلایا نہیں تساں چلدا رہن دیو۔ تسی بیٹھو تھے باہر بھی تو کوئی سندا پیو سی، اور ڈرائیور کدے گئے ہو یار جنریٹر چلاؤ چلتا رہے، تا کرو، کم از کم تقریر تو ختم کرن دیو، پھر بند کرتے رہے۔ تیل دے بل تو اللہ دینا، میں دینا، تسی تو نہیں دیندے جی ایڈے لگے ہو۔ تو کہنے لگا یہاں تو جو 2 دن کے لیے 1 دن کے لیے غیر قانونی طور پر بھی گھس آتا ہے وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا۔ تم عجیب آدمی ہو، کہتے ہو میرے پاس فرصت نہیں مجھے واپس جانے۔ میں نے کہا وہ یہاں آ کر جو سہولتیں دیکھتا ہے نا، یہ کارپیٹڈ گھر اور یہ گاڑیاں اور یہ بجلی کا سامان اور آسائشیں اور اے سی اور یہ چیزیں، تو مجھے اللہ نے اس سے اچھی چیزیں وہاں اپنے گھر پہ دے رکھی ہیں، لہذا مجھے برطانیہ امریکہ میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ جو چیزیں آپ کو یہاں میسر ہیں، میرے پاس اس سے بہتر وسائل وہاں موجود ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو دینے کی۔ دینا ہے تو بجائے پیسے ضائع کرنے کے اور کپڑے جوتے خریدنے کے، دارالعرفان کے فنڈز میں دیں۔ یہ جب سے لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے، جو جنریٹر چلتا ہے ہر مہینے کم و بیش 90,000 سے زیادہ ڈیزل کا بل آتا ہے، یعنی صرف ایک جنریٹر کا، کبھی 96، کبھی 95، کبھی 92,000۔ کبھی جنریٹر رکا، کسی نے شکایت سنی؟ تو
تو جب سے یہ لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے 90,000 سے اوپر کا ڈیزل کا بل اس کا آتا ہے، اور بجلی کے بل اسی طرح سے آتے ہیں، اگرچہ سارا دن لوڈ شیڈنگ رہتی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس حکومت کے کمالات پر کہ سارا دن بجلی بند رہتی ہے، بل کم نہیں ہوتا، جتنا پہلے آتا تھا اتنا ہی آتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کریم چلا رہا ہے، چل رہی ہیں۔ تو کوئی بھی یہ خواہ مخواہ کی رشتہ داریاں بنانے کی کوشش نہ کریں، یہ فلاں بچے کے لیے ہے، یہ فلاں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بیویوں میں یہ اکثر مرض ہے، اور پھر وہ گفٹ دیں گی، اس پر پھر بڑی چٹ لگی ہوگی، بھیجنے والے کا نام پتہ بھی ہوگا، بچے کا نام بھی ہوگا۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا چٹ لگا ہوا جو تحفہ آیا وہ واپس جائے گا، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی روحانی رشتوں کو مادی رشتوں میں بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ مادی رشتے کوئی چیز نہیں ہوتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگوں کا محض وہم ہے کہ میں بچوں کو تحفہ دوں گا تو مجھے زیادہ کچھ مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ مجھے کوفت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے، اور ایسے لوگ مجھے پسند نہیں ہوتے۔ اگلے دن چھوٹے بچے باہر نکلے، وہ اندر آئے تو کسی کے ہاتھ میں ٹافی تھی، کسی کے ہاتھ میں چوپا تھا، وہ آپس میں لڑے، انہوں نے کپڑے خراب کیے، وہ ایک دوسرے کے وہ کپڑوں کے ساتھ ملا۔ میرا دل تو چاہا کہ یہ بیویوں کی کینٹین ہی بند کرا دی جائے، لیکن چونکہ 2-3 دن رہتے تھے اجتماع کے خاتمے میں، تو میں برداشت کر گیا۔ نہیں یہ چیزیں ملیں نہ، یہ ہمارے بچوں کو خراب کریں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ بچوں کو ٹافیاں دے رہی ہیں؟ وہ کپڑے آپ اندر آ کر دھوئیں گی جو جن کے ساتھ وہ ملیں گے، اور وہ انہیں دے دی۔ ایک وہ کیا ہوتی ہے چنگم، وہ کارپٹ پہ پڑی ہے، گزرو تو جراب سے جوتے کو پاؤں کو نہیں چھوڑتی، جو بیوی نے بچے کو چنگم۔ بیوی کو کیا مصیبت تھی کہ بچے کو چنگم؟ ہم ساری عمر نہیں دیتے، آپ اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ، ہمارے بچے تو نہیں کھاتے، انہیں تمیز ہی نہیں ہے کہ چنگم کیسے کھائی جائے۔ ہماری تو گائے بھینسیں بیل چنگم کھاتے ہیں، سارا دن بیٹھ کر منہ ہلا رہے ہوتے ہیں اور جھاگ نکال رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں کھاتے۔ جسے چنگم دینے کا زیادہ شوق ہے، باہر بیل بیٹھے ہیں، بھینسیں بیٹھی ہیں، انہیں دو، وہ منہ ہلاتے رہتے ہیں، ان کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے۔ ہم نے وہاں دیکھا کہ یہ شاید چنگم کھا رہے ہیں، ہم اور ہمارے بچے نہیں کھاتے۔ تو اس طرح کی حرکتیں آپ کم از کم طالب کو شیخ کے ساتھ اس طرح کی حرکات نہیں کرنی چاہیے۔ اور کوئی انفیئر مینز نہیں ہوتے شیخ سے برکات حاصل کرنے کے، غلط اور ناروا راستے نہیں ہوتے شیخ سے برکات حاصل کرنے کے۔ بھلا چوری سے کبھی حلال ملتا ہے؟ ناروا طریقوں سے کوئی نعمت ملتی ہے؟ چوری سے تو آپ حلال بھی اٹھا لیں تو حرام ہو جاتا ہے۔ تو میرا پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ جتنا کپڑوں پہ خرچ کرتے ہیں، جوتوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ پیسے دارالعرفان کو دے دیں۔ اس کے اخراجات بہت ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، لنگر کا خرچ بھی سارا سال رہتا ہے، یہ بجلی کے بل جنریٹروں کے بھی سارا سال رہتے ہیں، تو آپ نے کوئی حصہ ڈالنا ہے تو اس میں ڈالیں۔ میں تو آپ سے شاید زیادہ، میرے پاس اللہ نے مجھے پیسے دے رکھے ہیں، تو میں تو بڑے آرام میں ہوں۔ مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ میں ابھی تک اپنی محنت، اپنا کاروبار خود بھی کرتا ہوں۔ 5 بچے ہیں، 5 اپنا اپنا کما رہے ہیں، ہم 6 بندے ایک گھر کے کمانے والے ہیں، اور ہمیں کیا، اللہ کا شکر ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ نے بے نیاز رکھا ہوا ہے دنیا داروں کی اس سے خوشامد سے، صرف اللہ جل شانہ سے مانگتے ہیں اور وہ بے حساب دے رہا ہے۔ تو کوئی عذرائے محبت اگر کچھ لے آتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ دارالعرفان میں دے رہا، اور بات ختم۔ یہ لیبل لگانا اور یہ فلاں بچے کا اور فلاں بیوی کا اور فلاں، تو یہ چھوڑ دیجئے۔
انفیئر مینز نہیں، کم سے کم اس معاملے میں تو کوئی بات تو ایسی ہو جس میں بندہ کھڑا کھڑا رہے، سیدھا سیدھا رہے، تک سیدھا رہے۔ تو بہرحال جب لوگ کثرت سے آتے ہیں تو اس میں ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، رتب و یابس جمع ہو جاتا ہے، لیکن جو بھی غیر صالح ذرائع استعمال کرے گا، انفیئر مینز استعمال کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ لہذا میری گزارش ہے کہ ان معاملوں میں احتیاط کیجیے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے اور اعتکاف کے لیے دارالعرفان کے دروازے بحمداللہ کھلے ہیں۔ کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ آئیے کہ جو برکات یہاں نصیب ہوں گی، جو تعلیم و تربیت یہاں نصیب ہوگی، جو اذکار نصیب ہوں گے، وہ اور کہیں نصیب نہیں ہو سکتے۔ سنت تو آپ جہاں بیٹھ جائیں گے ادا ہو جائے گی، لیکن جو اضافی فوائد ہیں جو یہاں نصیب ہوتے ہیں وہ باہر نہیں ملیں گے۔ آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ اس دفعہ یہ عمارت کی وسعتیں کم پڑ رہی ہیں، تو بجائے میرے پاس کپڑوں کا انبار لگانے کے دارالعرفان کو دیجئے، وہ اس میں ایکسٹینشن کر لے، مزید عمارت بنا لیں، آپ کے لیے اور جگہ بن جائے، مسجد کو کھلا کر لیں، اور یہ سارا سال چلتا ہی رہتا ہے، تعمیر کا سلسلہ بھی رکتا نہیں، اللہ کی شان ہے۔ ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں یا ساتھ یہ بڑھتا جاتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک دفعہ کا کہہ دینا آپ کو تسلی کے لیے کافی ہوگا، اور آئندہ سب یہ کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ جو نعمتیں، جو برکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتی ہیں، ان کے ساتھ حضور عالی کا ایک ارشاد بھی ہے۔ فرمایا بلغوا انی ولو کان آیا ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے چند الفاظ بھی، ایک جملہ مبارک بھی کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس وہ میری امانت ہے، وہ میری طرف سے اسے آگے پہنچائے، انسانیت کو پہنچائے۔ تو یہ کیفیات قلبی تو بہت بڑی دولت ہیں، اور جسے نصیب ہوئی ہیں اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ وہ دولت ہے جو تقسیم کرنے سے، بانٹنے سے، بلکہ لٹانے سے بڑھتی ہے۔ سارے مجاہدوں میں سب سے بڑا مجاہدہ اس کا آگے پہنچانا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، ان تک تبلیغ کرنا، ان تک احکام پہنچانا، انہیں اس درد سے آشنا کرنا، انہیں اس کی اطلاع دینا، یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ کوشش کیجئے کہ اللہ کی مخلوق اس سے بہرہ ور ہو۔ آپ جتنے لوگوں تک یہ نعمت پہنچانے کا سبب بنیں گے، اتنا اللہ آپ کی حفاظت کے انتظامات بہتر کرتا جائے گا، اور آپ کو نفس اور شیطان سے بچانے کے اسباب بنتے جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ عالم تھا وہ، کہ مجھ میں حضرت کچھ عیوب ہیں، کچھ غلط عادات ہیں، وہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہی۔ انہوں نے علاج تجویز کیا کہ اس پر واز کہا کرو، یعنی اپنی بڑائی میں گرفتار ہو تو اس اپنی بڑائی کی خرابیاں اپنے واز میں، اپنی تقریر میں بیان کیا کرو۔ تو جس بات پر واز کرو گے کوئی دوسرا اس سے فائدہ اٹھائے گا تو اللہ کریم تمہیں بھی اس برائی سے نجات دے دے گا، اس کے طفیل دے دے گا۔ اگر واز میں اتنی قوت ہے
تو آپ یہ برکات قلبی اور کیفیات روحانی جہاں تک آگے تقسیم کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کے انتظامات زیادہ فرما دیں، ترقی کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے۔ اور یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان پہ توجہ کیجیے گا۔ مجھے چند الوداعی کلمات ہی کہنے تھے، یہ کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے۔ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے، ہمارے گناہوں سے خطاؤں سے درگزر فرمائے اور خلوص کی دولت عطا کرے، ہمارے وجود کے ذرے ذرے کو ذکر نصیب فرمائے، دنیا و آخرت کی شرمندگی سے اپنی پناہ میں رکھے، دو عالم کی رسوائی سے بچائے اور یہ جانے ناتواں اشاعت دین کے کام آئے، اسلام کی سربلندی کے کام آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان۔ اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا علیک توکلنا فی جمیع امور الدنیا والدین، علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الأولى۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا، اللہم رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں آزمائش اور ابتلا سے معاف رکھ۔ ہم کمزور ہیں یا اللہ، ہمیں استقامت عطا فرما۔ ہم جاہل ہیں، ہمیں علم عطا فرما۔ ہم بے عمل لوگ ہیں، توفیق عمل ارزاں کر دے۔ یا اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ اور اس پر دین برحق کی حکومت قائم فرما۔ یا اللہ وطن عزیز کو ہمیشہ سلامت رکھ اور اس پر حق اور انصاف کی حکومت قائم فرما۔ یا اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ اور اس پر عادل حکومت قائم فرما۔ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرما، کفر کے فریبوں، چالاکیوں اور شیطان کی شیطنت کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ زندہ رکھ، اپنی یاد اور اپنے نام کے ساتھ موت نصیب فرما، اپنے صالح بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرما۔ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں دامان مصطفیٰ عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تیرا کرم ہی ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھ سکتا ہے، ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھ۔ اللہ کریم ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما، ظلم، جور، تعدی، کفر کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ کریم ہمارا نام اپنے شہیدوں میں درج فرما، ہمیں بھی یہ نعمت کبریٰ عطا فرما۔ ہماری آلودہ اور کمزور جانوں کو اپنے دین پہ
قربان ہونے کی توفیق عطا کر۔ ہم جانتے ہیں اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، تیرا کرم بہت وسیع ہے، ہمیں بھی شہیدوں میں شامل فرما۔ یا اللہ زندگی ایمان کے ساتھ دے، ایمان پر موت نصیب فرما۔ اللہ بال بال کو ذرے ذرے کو ذاکر کر دے، یہ ذکر دوام نصیب فرما۔ اس رشتے کو نہ موت منقطع کر سکے نہ قبر روک سکے، اللہ وہ جلا عطا فرما جو میدان حشر تک دمکتی رہے۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے ملنے جلنے والوں کو بخش دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی حالت زار پہ رحم فرما، ان کو ہدایت پہ جمع فرما، ان کو نور نبوت سے آشنا کر۔ یا اللہ انہیں درد دل عطا کر، انہیں اپنی یاد سے ان کے دل روشن فرما۔ اللہ کریم جو ہم جانتے ہیں، جو ہم مانگتے ہیں وہ عطا فرما، جو ہم نہیں جانتے وہ بھی عطا فرما۔ تو بہتر جانتا ہے، ہماری ضرورتوں سے ہم آگاہ نہیں ہیں اللہ، تو ہماری ضرورتوں سے ہم سے بہت زیادہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ۔ ہم سے لفظیں ہوتی ہیں بار الہا درگزر فرما، معاف کر دے، اپنے نبی کے طفیل اپنے دین کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے، توفیق عمل عطا کر اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کر۔ اللہ تیرے بندوں کی بہتری کے کام آ سکیں، تیرے بندوں کی اصلاح کے کام آ سکیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مخلوق تک پہنچا سکیں، یہ سعادت نصیب فرما۔ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، عاجز ہیں، محتاج ہیں، ہماری کمزوری پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم